بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج و عمرہ قدم بقدم. حرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت امت ٹی وی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین آپ کے سفر حج کو آسان بنائے اور اسے شرف قبولیت سے نوازے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اور عمرہ کا سفر چونکہ ایک نیک کام کی تکمیل کا سفر ہے، اس لیے یہ سفر ایک عبادت ہے. اس میں چند اہم باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اخلاص نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. لہذا حج اور عمرہ کے سفر کا مقصد اور نیت صرف اور صرف رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. سفر حج و عمرہ چونکہ ایک مکمل عبادت ہے، لہذا اس میں تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنا اور ہر قسم کے کبیرہ گناہ کے کاموں سے بچنا نہایت ضروری ہے. حج اور عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نماز باجماعت اور دیگر نیکی کے کاموں کا اہتمام کرے. دوران سفر اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیجیے. مصائب اور پریشانیوں پر صبر کیجیے. کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے معاف کرنے کی کوشش کریں. کوئی آپ کی مدد کا مستحق ہو یا محتاج ہو تو اس کی مدد معاونت کیجیے. سفر حج یا عمرہ پر جانے سے قبل اپنے تمام گناہوں سے توبہ کیجیے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس سے معافی طلب کر لیجیے. اگر کسی کا حق غصب کیا ہو تو اس کا حق اسے لوٹا دیجیے تاکہ سفر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اگر اس سفر میں موت آ جائے تو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے. اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لیجئے کہ سفر حج و عمرہ کے تمام اخراجات حلال آمدنی سے ہوں. اگر ایک روپیہ بھی حرام کا شامل ہو گیا تو حرام آمدنی کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی. سفر حج کی تیاری. سفر حج کی تیاری سفر حج پر جانے سے قبل کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا اور انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. حج و عمرہ کا مکمل طریقہ اور اس کے احکام و مسائل. حج و عمرہ دونوں بہت عظیم عبادات ہیں اور اکثر مسلمانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی ان عبادات کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے اور ان عبادات پر جانے والے بڑی رقم خرچ کر کے جاتے ہیں. لہذا ان عبادات کی ادائیگی سے پہلے ان کے مکمل احکام و مسائل اور طریقہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے. قرآن و حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کرنا، کیونکہ طواف میں عربی زبان ہی میں دعا کرنا ضروری ہے. لہذا بہتر ہے کہ کچھ مسنون دعائیں یاد کر لی جائیں. نماز جنازہ کا طریقہ اور دعائیں. مسجد حرام اور مسجد نبی میں اکثر نمازوں کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. جنازہ کا طریقہ اور دعائیں ضرور یاد ہو جانی چاہیے. صلاۃ السفر کے احکامات. چونکہ حج عمرہ پر جانے والا سفر میں ہوتا ہے اس لیے اسے ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کب قصر کرنی ہے اور کب مکمل پڑھنی ہے. اس طرح سفر کے دیگر احکامات کی بھی اسے اچھی طرح معلوم اور علم ہونا چاہیے. زیارت قبور کے آداب اور دعائیں. سفر حج و عمرہ پر جانے والے حضرات کا مکہ مدینہ کے زیارات میں شہدائے احد، بقیع قبرستان اور محلہ کے قبرستان جانا ہوتا ہے. ان مقامات پر جانے کے آداب اور دعائیں یاد ہونی چاہیے. سفر حج و عمرہ پر کیا لے کر جانا چاہیے. جب آپ پیکنگ کر رہے ہوں تو اپنے ذہن میں رکھیے کہ سامان کم سے کم رکھیں. اضافی سامان آپ کو بجھل کر دے گا اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. ضروری سامان لازمی ساتھ رکھیے جیسے ادویات وغیرہ. پیکنگ ہو جانے والا اور ہلکا سامان اختیار کریں. بہت زیادہ قیمتی سامان جیسے زیور، لیپ ٹاپ وغیرہ ساتھ نہ رکھیے. یہ سامان آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ کو سفر سے پہلے تیار رکھیں. تمام اہم کاغذات کی فوٹو کاپی کروائیں اور اس کے 2 سیٹ بنائیں. ایک گھر پر چھوڑ دیں اور دوسری کاپی اپنے گروپ میں سفر کرنے والے کسی ساتھی کے پاس رکھوا دیں. کرنسی بھی ساتھ رکھیں. اگر سعودی ریال کی صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. آرام دہ اور متوازی لباس کا انتخاب کریں جیسے قمیص شلوار
شلوار یا سعودی جبہ۔ خواتین بھی آرام دہ اور متوازی لباس لے کر جائیں۔ خواتین کے لیے برقع نہایت ضروری ہے اور سعودی عرب میں خواتین کے لیے لازمی ہے۔ ربڑ کے سول کے موزے طواف اور سعی کے لیے نہایت موزوں ہیں، لیکن یہ موزے احرام میں پہننا جائز نہیں۔ احرام کے علاوہ دوسرے وقت میں آپ پہن سکتے ہیں۔ حج و عمرہ سے متعلق اہم امور۔ احرام دراصل نیت کا نام ہے۔ احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ عرف میں عام ہو گیا ہے۔ احرام کا طریقہ مرد حضرات کے لیے: نمبر 1، احرام سے پہلے غسل کرے۔ یہ غسل سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 759۔ نمبر 2، غسل کے بعد 2 چادریں زیب تن کرے، ایک کو ازار کے طور پر اور دوسری جسم کے اوپری حصہ پر۔ مسند احمد حدیث نمبر 4881۔ چادروں کا سفید ہونا مستحب ہے، جامع ترمذی 2810۔ واجب نہیں ہے۔ احرام کے لیے 2 رکعت ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ احرام کا طریقہ خواتین کے لیے: احرام سے پہلے غسل کرے، یہ غسل سنت ہے، واجب نہیں۔ اپنے روزمرہ کا لباس پہنے جس میں جسم مکمل ڈھکا ہو۔ خواتین کے احرام کے لیے الگ سے کوئی لباس نہیں۔ نوٹ: احرام کی پابندی اس وقت شروع ہوگی جب حاجی میقات سے نیت کرے گا۔ گھر یا کہیں اور سے صرف چادریں باندھنے سے پابندی شروع نہیں ہوں گی۔ میقات سے مراد و مقامات ہیں جہاں سے ایسے شخص کے لیے جو عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ جا رہا ہو بغیر احرام گزرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر فرما دی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے حجاج کرام کا عموماً 2 میقاتوں سے گزر ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذوالحلیفہ، اہل مدینہ کی میقات ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو مدینہ سے مکہ آئیں، اس کا موجودہ نام ابیار علی ہے۔ نمبر 2، یلملم، یہ اہل یمن کے لیے میقات ہے۔ یہاں سے حج عمرہ کرنے والا براہ راست مکہ جا رہا ہو تو دوران سفر ہی میقات آتی ہے۔ اگر کسی حج یا عمرہ کرنے والے نے میقات کو بغیر احرام کے عبور کیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ واپس پلٹے اور ان مقامات میں سے کسی ایک سے احرام باندھے، ورنہ اس پر فدیہ ہوگا جو کہ ایک بکری ہے جو مکہ میں ذبح کی جائے گی اور وہیں کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اہل مکہ اور جو مکہ میں موجود ہو، چاہے مکہ کے رہائشی نہ ہو، وہ حج کا احرام اپنی رہائش سے باندھے گا۔ البتہ عمرہ کے لیے کہ احرام کے لیے وہ حرم کے حدود سے باہر جا کر احرام باندھے گا۔ تلبیہ: لبیک، میقات سے حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد فوراً بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، حاضر ہوں، میں تیرے در پہ حاضر ہوں، ویسے تمام تعریفات اور ساری نعمتیں اور مکمل بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا وقت عمرہ میں احرام سے لے کر طواف شروع کرنے تک۔ حج میں احرام سے لے کر 10 ذی الحجہ کو جمرہ کو کنکریاں مارنے کی ابتدا تک حاجی کو چاہیے کہ خوب زور سے بلند آواز میں تلبیہ پڑھے، کیونکہ افضل ترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ زیادہ پڑھا جائے۔ خاص طور پر اونچائی پر چڑھتے وقت، دوسرے قافلوں سے ملتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھے۔ ہر شخص الگ الگ تلبیہ پڑھے، باجماعت ایک آواز میں تلبیہ پڑھنا بدعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ امور: احرام باندھ و نیت کرنے کے بعد حج اور عمرہ کرنے والے 5 چند امور حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، بال اور ناخن تراشنا، سر و جسم پر خوشبو لگانا۔ اگر احرام سے پہلے خوشبو لگائے اور احرام کے بعد بھی خوشبو آ رہی ہو کوئی حرج نہیں، البتہ احرام کی چادر پر خوشبو لگانا ممنوع ہے۔ سر کو ایسی چیز سے ڈھانپنا جو سر کے ساتھ مل جائے، جیسے ٹوپی، رومال وغیرہ۔ مرد کے لیے کوئی ایسا کپڑا پہننا جو جسم کے مطابق سلا ہو، جیسے قمیص، شلوار، موزے وغیرہ۔ عورت کا دستانہ نقاب پہننا۔ مذکورہ امور میں سے اگر کسی کام کا ارتکاب کر لے تو اس پر فدیہ ہے، جو کہ 3 دن کے روزے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، بکری ذبح کرنے میں سے کوئی سا بھی ایک کام کرنا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا لاعلمی میں کوئی ممنوع کام سرزد ہو جائے تو اس پر فدیہ نہیں۔ کسی محرم کے لیے نکاح کرنا یا نکاح پڑھانا یا کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا ممنوع ہے۔ اگر نکاح کرے یا کرائے تو نکاح باطل ہے۔ ہم بستری کرنا ہے، بیوی کی شہوت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یا چھونا۔ فدیہ: اگر کوئی عمرہ کرنے والا طواف سے پہلے جمع کر لے تو اس کا عمرہ باطل ہو جاتا ہے اور اس پر
3 کام واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 اپنا عمرہ مکمل کرے، نمبر 2 دوبارہ عمرہ کی قضا ادا کرے، نمبر 3 احرام کا فدیہ دے، اور اگر جمعہ طواف کے بعد اور احرام کھولنے سے پہلے کیا ہے تو عمرہ باطل نہیں ہوتا، البتہ اس پر احرام کا فدیہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایک حاجی وقوف عرفہ سے پہلے جمعہ کر لے تو اس کا حج باطل ہے، اس پر 3 کام واجب ہیں۔ نمبر 1 اپنا حج مکمل کرے، نمبر 2 اگلے سال دوبارہ حج کرے، نمبر 3 احرام کا فدیہ ادا کرے، اور اگر ہم بستری وقوف عرفہ کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے کر لے تو اس کا حج مکمل ہوا، البتہ اس احرام کا فدیہ واجب ہے۔ مسلمان چاہے حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، اس پر حرم مکہ اور حرم مدینہ میں شکار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں حدود حرم میں شکار کر لے تو اس جانور کی مناسبت سے اس پر فدیہ واجب ہوگا، جس کا فیصلہ کسی جید عالم سے کرایا جائے گا۔ حدود حرم میں یا حالت احرام میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھانا ممنوع ہے، البتہ اگر کسی کو واپس کرنے کی نیت سے اٹھائی جائے تو جائز ہے۔ حدود حرم میں کسی درخت کو یا اس کے پتوں کو کاٹنا یا توڑنا حرام ہے۔ حالت احرام میں جائز امور: چھتری یا کسی سایہ دار چیز سے سایہ حاصل کرنا، سر پر کوئی سامان وغیرہ اٹھانا، زخموں پر پٹی باندھنا، احرام کی چادریں تبدیل کرنا، سر اور بدن کو دھونا، سامان رکھنے کے لیے بیلٹ استعمال کرنا، گھڑی، ہیڈ فون، چشمہ وغیرہ کا استعمال کرنا، یہ سب جائز امور ہیں جسے حالت احرام میں کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ کی نیت: جب عمرہ کرنے والا میقات پر پہنچ جائے اور احرام پہن لے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے: اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں حاضر عمرہ کے لیے۔ اور اگر اس عمرہ کے بعد حج کا ارادہ ہو تو یوں کہے: اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کی نیت کر کے اور اس عمرہ سے تمتع کرتے ہوئے حج کے لیے۔ اکثر ہمارے ملک ہندوستان کے حاجی حج تمتع کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس طرح نیت کریں: اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کی نیت کر کے اور اس عمرہ سے تمتع کرتے ہوئے حج کے لیے۔ عمرہ کا طواف: عمرہ کے طواف کے 7 چکر ہیں۔ ہر طواف کی ابتدا و اختتام حجر اسود پر ہی ہے۔ جب عمرہ کرنے والا مکہ پہنچے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے، پھر مسجد حرام کی طرف جائے اور جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت عظیم ہے، اور اس کے معزز چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس قدیم بادشاہت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ استباع کرے، اور استباع یہ ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کرے اور احرام کی چادر کو دایاں کندھے کے نیچے سے گزارے۔ حجر اسود پر پہنچ کر اگر آسانی کے ساتھ اسے بوسہ دے سکتا ہو تو بوسہ دے، یا پھر اسے چھو کر اپنا ہاتھ چوم لے، یا پھر دور سے ایک ہاتھ سے اشارہ کرے، پھر ہاتھ نہ چومے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کرے۔ ہر چکر میں ایسا ہی کرے۔ طواف کے لیے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل یہ ہے کہ تیز چلنے اور دوڑنے کے درمیان والی رفتار سے اور کندھے اچکا کر چلے، لیکن اگر رش زیادہ ہو اور رمل کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دوران طواف جو دعا مانگنا چاہے مانگے، کسی طواف کے لیے کوئی دعا خاص نہیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ حتیم، مقام ابراہیم، رکن یمانی، حجر اسود۔ جب طواف مکمل ہو جائے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے۔ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود سے شروع کرے۔ اس طرح سے حجر اسود پہ آ کر کے ایک
طواف کا پہلا چکر مکمل ہوگا، پھر دوسرا طواف یہی شروع ہوگا، دوسرا چکر، اور اس طرح سے پھر حجر اسود پہ آ کر کے دوسرا مکمل ہوگا۔ اس طرح سے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد رکعت نماز کے دوران کی جانے والی بعض غلطیاں۔ بعض لوگ طواف کے دوران حتیم سے گزرتے ہیں، جبکہ حتیم کعبہ کا حصہ ہے اور طواف مکمل کعبہ کا نام ہے، اس لیے جو افراد دوران طواف حتیم میں سے گزر جاتے ہیں ان کا طواف مکمل نہیں ہے۔ بعض افراد کعبہ کے ہر حصے کو چھوتے اور چومتے ہیں، بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود کو چوما اور رکن یمانی کو چھوا ہے، اس کے علاوہ کعبہ کے حصے کو چھونا اور چومنا درست نہیں ہے۔ حجر اسود پر لوگوں کا جم گھٹا لگانا اور دوسرے کو دھکم پیل کرنا، خاص طور پر عورتوں کو مردوں سے اختلاط اور دھکم پیل دوران طواف، اس قسم کا امور سے کسی کو اذیت دینے سے بچنا چاہیے۔ اونچی آواز میں بجماعت دعائیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے دیگر طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ طواف کے ہر چکر کے لیے الگ سے خاص دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عمرہ کی سعی، طواف مکمل ہونے کے بعد عمرہ کرنے والا صفا پہاڑی کی طرف جائے اور یہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلا چکر صفا سے شروع کرے، صفا پر جانے کے بعد وہاں سے داہنے طرف سے مروہ کی طرف جائے اور مروہ پر پہنچ کر کے ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئے، صفا پر پہنچ کر دوسرا چکر مکمل ہوا، پھر صفا سے مروہ جائے تیسرا چکر، پھر مروہ سے صفا آئے چوتھا چکر، پھر صفا سے مروہ جائے پانچواں، پھر مروہ سے صفا آئے چھٹا، پھر صفا سے مروہ جائے ساتواں۔ اس طرح سے 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد اس کی سعی مکمل ہو گئی، پھر صفا پر کھڑا ہو کر قبلہ رخ ہو اور 3 مرتبہ تکبیر کہے، پھر دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور تنہا ہی تمام لشکروں کو شکست دی۔ پھر جو دعا مانگنا چاہے مانگے، اس طرح 3 دفعہ دعا مانگے، پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے اور 2 نشانوں کے درمیان تیز رفتار سے بھاگے۔ یہ عمل تیز بھاگنا صرف مردوں کے لیے ہے۔ سعی میں کی جانے والی غلطیاں، صفا اور مروہ پر رفع الیدین کرنا جبکہ صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے، صفا سے مروہ تک بھاگنا جبکہ صرف 2 سبز نشانوں کے درمیان بھاگنا چاہیے، ہر چکر میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کرنا جبکہ یہ آیت صرف پہلی مرتبہ صفا پر پڑھی جائے گی، صفا مروہ پر استباء کرنا جبکہ استباء صرف طواف قدوم میں ہے۔ یہ سب سعی میں کی جانے والی غلطیاں ہیں جسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ کے ارکان، احرام، طواف، سعی، اگر کوئی رکن رہ گیا ہو تو عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ عمرہ کے واجبات، میقات سے احرام کی نیت کرنا اور اگر میقات کے اندر ہے تو حرم کے باہر سے عمرہ کی نیت کرنا، بال منڈوانا یا چھوٹے کرانا، اگر کوئی واجب رہ گیا تو اس پر فدیہ ہے۔ حج کی نیت، عازمین حج تمتع کرتے ہیں اور حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج کے مہینوں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں سے کسی دن عمرہ کرے اور پھر اسی میں حج کرے۔ حج کی نیت ان الفاظ میں کرے، اللہم لبیک حجن، اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے جو کہ ایک بکرا یا پھر گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ ہے۔ اگر تمتع کرنے والا قربانی نہ کر سکے تو پھر اس پر 10 روزے ہیں جن میں سے 3 وہ سفر حج میں رکھے گا اور باقی 7 سفر حج سے واپس آ کر۔ سورہ بقرہ 196۔ سب سے افضل حج تمتع ہے اور یہی وہ حج ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری 7229، صحیح مسلم 1211۔ 8 ذوالحجہ یوم ترویہ، حج کے اعمال 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس دن حاجی چاشت کے وقت احرام باندھے اور احرام سے پہلے غسل کرے اور خوشبو لگائے، پھر اپنی رہائش سے ہی حج کی نیت کرے۔ کبھی کبھی مجبوری کے تحت حجاج کرام کو ایک رات پہلے ہی مینا پہنچا دیا جاتا ہے، ایسی صورت میں بہتر ہے کہ عام لباس میں جائیں اور اگلے دن احرام کی چادریں پہن کر پھر حج کی نیت کر لیں۔
حاجی ظہر سے پہلے مینا پہنچے اور 5 نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر مینا میں ادا کرے۔ 4 رکعت والی نماز کو قصر پڑھیں گے۔ سنت یہ ہے کہ یوم ترویہ کی رات مینا میں گزاری جائے۔ یوم ترویہ کا دن اور رات مینا میں گزارنا مسنون ہے، اگر یہ رہ جائے تو کوئی فدیہ نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفہ کا دن پورے سال میں سب سے افضل دن ہے۔ وقوف عرفہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہے۔ مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی مغرب سے پہلے عرفہ سے نکل گیا تو اس پر فدیہ یعنی ایک بکری کا فدیہ دینا واجب ہوگا۔ حاجی ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ جمع اور قصر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس کے لیے کھڑے ہونا واجب نہیں، بلکہ بیٹھ کر، لیٹ کر، جس طرح بھی ہو سکے دعا کرے۔ عرفہ کے دن سب سے افضل ذکر یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھے۔ نماز پڑھ کر آرام کرے۔ مزدلفہ کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت نہیں کی، کیونکہ مزدلفہ میں رات گزارنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرے اور مشعر حرام یا مزدلفہ میں کسی بھی جگہ پر ٹھہر کر قبلہ رخ ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، لہذا اگر کوئی حاجی مزدلفہ میں رات نہ گزار پائے تو اس پر ایک خون یعنی بکری کا فدیہ ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے افراد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ مزدلفہ میں کچھ وقت گزار کر رات ہی کو مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں کی جانے والی بعض غلطیاں: مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے کنکریاں جمع کرنا، نماز کے بعد نفل اور تہجد کا اہتمام کرنا، یہ سمجھنا کہ تمام کنکریاں مزدلفہ ہی سے لے کر جانا ضروری ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ 10 ذی الحجہ، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے اور مشعر حرام پر ذکر کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ سب سے آخری جمرہ پر پہنچ کر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ بند کر دے اور یہ کلمات کہتے ہوئے کنکریاں مارے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر قربانی کرے اور بال کٹوائے یا مڈوائے۔ ان تینوں کاموں کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بال کٹوا لے تو احرام کھول سکتا ہے۔ اب اس کے لیے احرام میں ممنوع کام حلال ہیں سوائے ہم بستری کے۔ 10 ذی الحجہ کو کی جانے والی بعض غلطیاں: اس مہینہ کی کنکریاں شیطان کو ماری جا رہی ہیں، جبکہ جمرات کو کنکریاں مارنا یہ عبادت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام کنکریاں ایک ہی دفعہ مار دینا، اگر ایسا کیا تو ایک ہی کنکری شمار ہوگی۔ طواف افاضہ: بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد حلق کروا لیں اور حلق کروانے کے بعد حج طواف کے لیے مکہ روانہ ہو جائے اور طواف کے ساتھ چکر مکمل کرے۔ طواف افاضہ کے لیے احرام شرط نہیں، طواف افاضہ حج کا رکن ہے۔ اگر کسی شخص نے طواف افاضہ نہ کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ طواف افاضہ 10 ذی الحجہ کو ہی کرنا واجب نہیں، بلکہ اگر مجبوری ہو تو اسے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ادا کر سکتا ہے۔ اگر حج تمتع ہے تو طواف کے بعد سعی بھی کرے گا۔ اگر حج قران یا افراد ہے تو اس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تو وہ بھی طواف کے بعد سعی کرے گا۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد ہم بستری بھی جائز ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ: 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مینا میں رات نہ گزارے تو اس پر ایک فدیہ واجب ہے، یعنی ایک بکری کو فدیہ میں دینا۔ ایام تشریق میں تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو شخص صرف 2 دن گزار کر 12 ذی الحجہ کو واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 12 ذی الحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر مغرب ہو گئی تو پھر اس پر مینا میں رات گزارنا اور اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔
رمی جمرات ایام تشریق کے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے. اگر کسی سے رہ جائے تو اس پر ایک خون ہے یعنی ایک بکری فدیہ. کنکریاں مارنے کا وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. اگر مغرب تک کنکریاں نہ مار سکا تو اگلے دن طلوع فجر تک کسی بھی وقت مار سکتا ہے. کنکریاں مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹے جمرہ کو کنکریاں مارے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، پھر درمیانی جمرہ کو کنکریاں مارے اور پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، پھر بڑے جمرہ کو کنکریاں مارے اور وہاں دعا کرنا ثابت نہیں بلکہ بغیر دعا کیے آگے نکل جائے. یہ ضروری نہیں کہ کنکریاں جمرات سے ٹکرائیں بلکہ واجب یہ ہے کہ کنکریاں جمرات کے گرد بنے ہوئے حلقہ یعنی حوض میں گر جائیں. طواف وداع مکہ سے روانگی سے پہلے ہر حاجی پر طواف وداع واجب ہے، البتہ وہ خواتین جو حالت حیض نفاس میں ہوں ان پر واجب نہیں ہے. یہ طواف روانگی سے کچھ وقت قبل ادا کیا جا سکتا ہے. اگر طواف کرنے کے بعد اتنا وقت ٹھہرا کہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو اسے دوبارہ طواف کرنا ہوگا. طواف وداع بغیر احرام کے ادا کیا جائے گا. نفل عمرہ کا طواف وداع شمار نہیں ہوگا. حج کے ارکان: احرام، وقوف عرفہ، طواف، سعی. حج کے واجبات: احرام میقات سے وقوف عرفہ مغرب تک، مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی جمرات ترتیب کے ساتھ، بال مڈوانا، ایام تشریق میں رات منی میں گزارنا. طواف وداع. خواتین کے لیے خصوصی ہدایات: عمرہ کے مسائل: اگر کوئی خاتون عمرہ کی نیت کرے اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو نیت عمرہ کی نیت کرے گی. طواف نہیں کرے گی بلکہ اپنے پاک ہونے کا انتظار کرے گی. سعی: اگر پہلے طواف کر چکی ہو تو سعی کر سکتی ہے کیونکہ سعی کے لیے پاکیزگی کی شرط نہیں، اور اگر طواف نہ کیا ہو تو پاک ہونے کے بعد پہلے طواف کرے پھر سعی کرے گی. حج کے مسائل: اگر کوئی خاتون حج کی نیت کرے اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو نیت حج کی نیت کرے گی. منی، عرفات، مزدلفہ. عورت اپنے مخصوص ایام میں حج کے تمام ارکان واجبات ادا کرے گی سوائے طواف کے. طواف: حج میں 2 طواف ہیں. نمبر 1 طواف افاضہ، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، لہذا پاکیزگی اور غسل کے بعد طواف ادا کرے. اگر پاکیزگی سے پہلے روانگی کا وقت آ جائے تو نمبر 1 اگر روانگی میں تاخیر ممکن ہو تو تاخیر کر لی جائے. نمبر 2 اگر پہلے سے علم ہو تو حیض روکنے والی دوا استعمال کر لی جائے. اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو سکیں تو پھر مجبوری کی حالت میں بغیر طہارت کے مسجد و لباس کی نظافت کا لحاظ کرتے ہوئے طواف ادا کیا جا سکتا ہے. طواف وداع: اور پر مخصوص ایام میں طواف وداع واجب نہیں.